اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ام یقولون افتراہ قل ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا هو اعلم بما تفیضون فیہ کفی بہ شہیدا بینی وبینکم وهو الغفور الرحیم۔ سورہ احقاف آیت 8۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے خود گھڑ لیا ہے قرآن کو؟ کہہ دیجئے اگر میں نے اسے خود گھڑ لیا ہے تو تم میرے لیے اللہ کی طرف سے بچاؤ کا کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ تم اس قرآن کے بارے میں جو گفت و شنید کرتے ہو اس سے اللہ خوب باخبر ہے، اور میرے درمیان اور تمہارے درمیان اس پر گواہی کے لیے وہی کافی ہے، اور وہی بڑا بخشنے والا مہرباں ہے۔ سورہ مبارکہ مکی ہے، اور یہاں اس سورہ مبارکہ میں موجود تمام آیات کا تعلق مشرکین مکہ کے ساتھ۔ مشرکین مکہ کا یہ کہنا ہوتا تھا، ظاہر ہے وہ اس قرآن کو کلام اللہ نہیں سمجھتے تھے، یا کہتے تھے کہ محمد نے خود گھڑ دیا ہے، افتراء اور اللہ کی طرف نسبت دی ہے۔ آپ کہہ دیجئے، قل، ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ پر افتراء بہت بڑا جرم ہے۔ اگر میں اللہ پر افتراء کرتا ہوں تو مجھے اس جرم سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تم مجھے اس جرم سے نہیں بچا سکو گے۔ اللہ کے ساتھ افتراء کرنا، جھوٹ باندھنا، نسبت دینا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ہمارے فقہ جعفریہ میں ایک مسئلہ ہے، روزے کی حالت میں اگر خدا، رسول اور ائمہ کی طرف جھوٹی نسبت دے دے تو روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ مبطلات روزہ میں سے ایک مبطل یہ ہے کہ خدا، رسول اور ائمہ کی طرف جو ہے وہ جھوٹ کی نسبت دے، جو نہیں فرمایا اور یہ کہیں کہ خدا نے، رسول نے، امام نے فرمایا۔ یہاں پہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس چیز کو گناہ تصور نہیں کرتے، اپنی طرف سے باتیں گڑ گڑ کے بتاتے ہیں۔ بہت بڑا جرم ہے یہ، بہت بڑا جرم، افتراء، جھوٹی نسبت ائمہ کی طرف۔ ادھر فرمایا کہ اگر میں اللہ کے نسبت، جھوٹی نسبت، یا اللہ کے کلام نہیں ہے، میں کہہ دوں یہ اللہ کا کلام ہے تو یہ بہت بڑا جرم ہے، تم مجھے اس پاداش سے نہیں بچا سکو گے۔ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ۔ اللہ تعالیٰ کو علم ہے تم آپس میں کیا سرگوشیاں کرتے ہو۔ مفاوضات آج بھی کہتے ہیں گفت و شنید کو۔ تم آپس میں کیا گفت و شنید کرتے، گفتگو کرتے ہو اپنی مجلسوں میں، اپنے خلوت کی محفلوں میں، کیا باتیں کرتے ہو، وہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے تم کیا باتیں کرتے ہو۔ یہی کہتے ہو نہیں کہ محمد نے یہ خود بنایا ہے، افتراء کی باتیں کرتے ہو۔ کفی بہ شہیدا بینی و بینکم، اللہ کافی ہے تمہارے درمیان میں گواہی کے لیے۔
اللہ حاضر و ناظر ہے، تمہاری باتیں بھی سن رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور میرا موقف بھی جانتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے یا نہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ پاداش دے گا، ہر جرم کا پاداش دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور ساتھ ساتھ وہ غفور الرحیم بھی ہے، وَهُوَ الغفور الرحیم۔ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ کہہ دیجئے میں رسولوں میں انوکھا رسول نہیں ہوں، یعنی پہلا رسول نہیں ہوں، اس سے پہلے کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا بس میں آیا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ میں انوکھا رسول نہیں ہوں، اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، اور میں تو صرف واضح طور پر تنبیہ کرنے والا ہوں۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں روئے زمین پر آنے والا پہلا رسول نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بہت سے رسول آئے ہیں۔ جب لوگوں نے کہا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا ہے پھرتا ہے۔ لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا، ایک فرشتہ کیوں نہیں ہے ان کے ساتھ؟ اگر یہ اللہ کا پیغمبر ہوتا تو اللہ اپنا ایک فرشتہ اس کے ساتھ لگا دیتا۔ او یلقی الیہ کنز، یا کوئی خزانہ اس کے اوپر نازل کرتا ہے، اب یتیم ہے، مسکین ہے آدمی۔ او تکون لہ جنت یاکل منہا، اس کے پاس باغ ہوتے زبردست پھلوں سے لدا ہو، اور اس سے وہ عیش کرتے کھاتے پیتے۔ یہ بھی نہیں ہے، یہ کیسے رسول ہے؟ مشرکین کا یہ اعتراض۔ اس کے جواب میں فرمایا کہ میں پیغمبروں میں پہلا پیغمبر نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بھی پیغمبران آئے ہیں، وہ بھی کھاتے تھے پیتے تھے، اور ان کے ساتھ بھی کوئی فرشتہ نہیں آیا، وہ بھی دنیا میں عیاشی نہیں کرتے تھے، محروم رہتے تھے۔ ما کنت بدعا من الرسل، ایک بات۔ دوسری بات یہ ارشاد فرمایا میرا دار و مدار وحی پر ہے، میں وحی سے ہٹ کر اپنی جگہ کچھ نہیں ہوں، اور اگر وحی کو مجھ سے لے لی جائے تو پھر مجھے کوئی پتہ نہیں چلے گا کیا ہے کیا نہیں ہے۔ رسول بذات خود اللہ تعالیٰ سے ہٹ کے، وحی سے ہٹ کے اپنی جگہ کچھ نہیں ہے، سب اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر انتخاب جو ہے وہ ہر کسی کے اوپر نہیں پڑتی، اللہ کی نظر انتخاب جو ہے وہ اہل کے اوپر پڑتی ہے۔ رسالت مآب کو اللہ نے اس اہل پایا کہ ان کو خاتم المرسلین سید الرسل بنایا جائے، اہل پایا، اس لیے رسول بنائے، وحی نازل کی، اور اگر نہ بناتا اور وحی نازل نہ کرتا تو یہ از خود کچھ بھی نہیں۔
خدا سے ہٹ کے کوئی چیز دنیا میں، خواہ رسالت مآب ہو یا کوئی اور ہستی ہو، سب کو کوئی رتبہ ملتا ہے، کوئی مرتبہ حاصل ہوتا ہے، کوئی فضیلت ملتی ہے، تو اللہ کی طرف سے درست ہے۔ اللہ جو ہے وہ ہر کسی کو نہیں دیتا، اہل کو دیتا ہے۔ یہ اہل بننے کی جو فضیلت ہے یہ ان کی ذاتی ہے جی۔ لیکن رسالت اور وحی اور یہ سارے درجہ ذاتی نہیں ہے، یہ موہبہ الہی ہے۔ موہبہ الہی کے لیے اہل بننا یہ ان کے ذاتی ہے، اس میں شک نہیں۔ اللہ ہر کسی کو منتخب نہیں فرماتا، اس لیے فرمایا کہ ما ادری ما یفعل بی ولا بکم ان اتبع الا ما یوحی الی، میں وحی کا تابع ہوں، وحی سے ہٹ کے میرا کیا بنے گا، تمہارا کیا بنے گا، مجھے نہ پتہ چلتا۔ وما انا الا نذیر مبین، میں تنبیہ کرنے والا ہوں جی۔ میری ذمہ داری جو ہے وہ تنبیہ کرنا ہوتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے تو میں بہت کچھ جاننے لگتا ہوں، ورنہ وحی سے ہٹ کے میں کسی چیز کا جاننے والا نہیں ہوں۔ قل ارأیتم ان کان من عند اللہ وکفرتم به وشہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ فآمن واستکبرتم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کہہ دیجئے، یہ تو بتاؤ، ارأیتم دوبارہ آیا، کہہ دیجئے یہ تو بتاؤ، اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو اور تم نے اس سے انکار کیا ہو، جبکہ بنی اسرائیل کا ایک گواہ اس جیسی کتاب پر گواہی دے چکا ہے اور پھر وہ ایمان بھی لا چکا ہو، اور تم نے تکبر کیا ہو، تو تمہارا کیا بنے گا؟ بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ایک حکم ہوتا ہے رسالت مآب کو کہ ان سے یہ کہہ دیں تم یہ بتاؤ کہ تمہارا کیا حشر ہوگا، تمہارا انجام کیا ہوگا۔ ان کان من عند اللہ وکفرتم، اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے، تم تو کہتے ہو نا میں نے گڑھ دیا ہے، اگر اللہ کی طرف سے ہے اور تم نے انکار کیا ہے تو تمہارا کیا بنے گا؟ کبھی سوچا ہے اس پر؟ جی۔ ان کان من عند اللہ وکفرتم بہ، اور تمہارے سامنے شواہد بھی آ چکے ہیں، وشہد شاہد من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کا ایک شاہد نے گواہ بھی دیا ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک یہودی، اس آیت کی شان نزول میں کہتے ہیں کہ یہودی ہے، اس نے اسلام قبول کیا، اس کا نام روایات کے مطابق عبداللہ ابن سلام ہے۔ عبداللہ ابن سلام یہودی تھا، اس نے تورات میں رسالت مآب کے اوصاف کا مطالعہ کیا، اور وہ شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ، اس جیسا ہے۔ یہ تورات قرآن ایک جیسا ہے، یہ ایک جیسا دیکھ کر اس نے اسلام قبول کیا ہے۔ تورات میں ہے، یہ مسلمان وہ لوگ ہیں جو اس نبی کی پیروی کرتے ہیں
جو تورات اور انجیل میں وہ لکھا ہوا پاتے ہیں۔ تورات میں ہے، انجیل میں ہے کہ آخری پیغمبر آنے والا ہے، ان کے اوصاف موجود ہیں۔ تو ایک یہودی نے جب مطالعہ کیا غیر محرف تورات کا جو تحریف شدہ تورات ہے اس میں تو نہیں ہے۔ ہم نے اسی تفسیر میں اس بات کی دلیل پیش کی ہے کہ موجودہ تورات میں بھی ہے، اس میں لفظ فارقلیت یہ محمد کا ہم معنی ہے، اور یہودیوں نے اس کے ترجمے میں تحریف کی ہے، لفظ وہی ہے، اور اس لفظ پر تحقیق ہوئی ہے تو محمد کا معنی ہے۔ یا عبداللہ ابن سلام مدینہ میں رسالۃ مآب کے وصال سے 2 سال پہلے اسلام قبول کیا تھا۔ تو ایک سوال پیدا یہ ہوا کہ یہ سورۃ تو مکی ہے، اور عبداللہ ابن سلام جو ہے وہ رسول کی زندگی کے آخری دنوں میں مسلمان ہوا ہے، تو ایک مکی سورہ میں رسول کے زندگی کے آخری دنوں کی آیت جو ہے وہ کیسے یہاں آ گئی؟ تو قرآن مجید میں یہ بات مسلم ہے، مکی سورہائے قرآن میں مدنی آیات موجود ہوا کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے، مسلمان اس کو تو قبول کرتے ہیں کہ سورہ مکی ہے، آیت مدنی ہے، لیکن آیے مودت کے بارے میں سوال اٹھاتے ہیں، یہ کیسا ہو گیا کہ سورہ مکی ہے اور آیت مدنی ہے؟ یہ کیسا ہو گیا؟ وہ سمجھ میں نہیں آتا لوگوں کو۔ آیے مودت کے بارے میں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کے بارے میں کہتے ہیں یہ مکی سورہ میں ہے، یہ مدنی کیسے ہوا؟ بہرحال یہ قرآن مجید میں جا بجا یہ بات موجود ہے، سورہ مکی آیت مدنی۔ وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم۔ جو لوگ کافر ہو گئے وہ ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں اگر یہ دین بہتر ہوتا تو یہ لوگ اس کی طرف جانے میں ہم سے سبقت نہ کر جاتے، یہ گئے گزرے لوگ، اور چونکہ انہوں نے اس قرآن سے ہدایت نہ پائی اس لیے وہ کہیں گے یہ تو وہی پرانا جھوٹ ہے۔ مشرکین کو ایمان سے دور رکھنے کے جو عوامل ہے اس میں سے ایک تکبر ہے۔ تمام انبیاء کے ساتھ یہ ہوا، وَمَا اتَّبَعَكَ إِلَّا أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ، آپ کے تو نکمے اور نچلے درجے کے لوگ اراذلنا ایمان لے آئے۔ حضرت نوح کے بارے میں کہا لوگوں نے، اور مشرکین مکہ بھی یہی ہے۔ قریش کہتے تھے ہم جیسے لوگ دنیا میں کوئی نہیں ہے، ہم اشراف ہے، برگزیدہ قوم ہے، بڑے لوگ ہیں،
اگر اس میں کوئی خیر و خوبی ہے تو پھر یہ لوگ اس سے ہم سے پہلے یہ لوگ جو ہے اس کو یہ خیر و خوبی کو حاصل نہ کرتے، یہ اس خیر کی طرف جانے میں ہم سے سبقت نہ کر جاتے۔ اب چونکہ ان لوگوں نے ہم سے سبقت کر لیا ہے لہٰذا یہ خیر نہیں ہے۔ خیر تو ہمارا حق ہوتا ہے، ہم ہی اس کے اہل ہوتے ہیں۔ یہ نکمے، یہ تیسرے دوسرے درجے کے لوگ جن کے جسم سے تعفن اور بدبو آتی ہے، وہ کیسے اس درجے کے اوپر فائز ہوئے اور ہم نہ ہوئے؟ ہو نہیں سکتا۔ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ، وہ خود اس ہدایت کو نہیں حاصل کر سکے تو وہ کہتے ہیں کہ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، وہی پرانا جھوٹ۔ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما اور ہدایت تھی، اور یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو عربی زبان میں کتاب موسیٰ کی تصدیق کرنے والی ہے تاکہ ظالموں کو تنبیہ کرے اور نیکی کرنے والوں کو بشارت دے۔ جیسا ہی کہا کہ پیغمبر جو ہے پیغمبروں میں نرالا نہیں ہے، پہلا رسول نہیں ہے، اسی طرح قرآن بھی کوئی نرالا نہیں ہے، نرالی کتاب نہیں ہے۔ قرآن سے پہلے حضرت موسیٰ کی کتاب تورات وہ جو اماماً و رحمہ، ایک رہنما اصول لے کر کے قرآن نازل ہوئی ہے اور رحمت دے کر کے تورات نازل ہوئی ہے۔ اور حضرت موسیٰ کے اوپر بھی تو اسی قسم کی کتاب نازل ہوئی ہے تورات کے نام سے۔ وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ، اور یہ قرآن بھی انہی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، مصدق، جو تصدیق کرنے والا ہے، تورات کی تصدیق کرتا ہے، انجیل کی، زبور کی، اس سے پہلے آنے والے تمام کتبۂ آسمانی کی تصدیق کرتا ہے۔ یعنی جو تورات غیر محرف حقیقی اور اصلی تورات ہے اس کی تصدیق کرتا ہے، انجیل کی تصدیق کرتا ہے۔ لساناً عربیاً، یہ عربی زبان میں۔ یہ قرآن کی خوبی یہ ہے کہ یہ عربی زبان میں ہے، تاکہ چونکہ قرآن مجید میں ہے کہ ہم نے کسی پیغمبر کو نہیں بھیجا الا بلسان قومہ، اپنی قوم کی زبان میں، جو زبان لوگ سمجھتے ہیں اسی میں اللہ کا پیغام نازل ہوتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ گزشتہ کتابیں جو ہے معجزے کے طور پر نہیں، وہ تعلیمات لے کر کے آئی ہیں۔ قرآن مجید معجزے کے طور پر لساناً عربیاً، عربی زبان میں کی فصاحت اور بلاغت اور اسلوب سخن کا ایک معجزانہ انداز اور اسلوب کے ساتھ نازل ہوا، جس کی نظیر کوئی نہیں پیش کر سکا آج تک۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون،
اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا جزاء بما کانوا یعملون، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر استقامت دکھائی، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ جی، یہ لوگ جنت والے ہوں گے جو ہمیشہ اسی میں رہیں گے، ان اعمال کے صلے میں جو وہ بجا لایا کرتے تھے۔ اب روئے سخن جو ہے وہ مومنین کی طرف ہے۔ جن لوگوں نے کہا ہے کہ اللہ ہمارا رب اللہ ہے، سارا دار و مدار رب پر ہے۔ رب، مشرکین جو ہے وہ اللہ کے علاوہ لوگوں کو رب کہتے تھے، اور یہ قرآن اس لیے نازل ہوا ہے کہ رب اللہ ہے صرف۔ قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر استقامت دکھائی ہے، ان لوگوں کو نہ خوف ہوگا قیامت کے دن، نہ کوئی غم۔ خوف ہوتا ہے آنے والے حالات کے مقابلے میں، اور غم ہوتا ہے گزشتہ حالات کے مقابلے میں۔ یہ جو اللہ کو رب مانتے ہیں اور پھر استقامت دکھائی ہے، وہ اپنے ماضی کے بارے میں کوئی غم نہیں کہ ہم نے یہ نہیں کیا، وہ خوش ہوں گے کہ ہم نے اچھا کیا، اس کو اللہ کو رب مانا، تسلیم کیا اور اس میں استقامت دیکھا، اس پر خوش ہے، غم نہیں ہے۔ آگے جہنم جانے کا خوف نہیں ہے، اس لیے کہ ان کو، اس لیے اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا، وہ جنت میں والے ہوں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے، کوئی خوف نہیں ہے، نہ گزشتہ کے بارے میں کوئی غم ہے، نہ آئندہ کے بارے میں کوئی خوف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔